अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। हमारा जो बरे सग़ीर का एक सिस्टम था ना, उसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या थी कि लोगों के रिलेशनशिप्स हमेशा कायम रहते थे। तलाक़ का तकरीबन कोई तसव्वुर था ही नहीं, और अगर बदकिस्मती से या किसी भी तरीके से अगर किसी को तलाक़ लेनी पड़ती थी तो उस तलाक़ की असल और जेन्युइन रीज़न होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेस्ट की तरफ देख देख के वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर बर्दाश्त की इस हद तक कमी हो गई है कि तलाक़ तो ऐसे होने लगी कि पहले तलाक़ को एक धब्बा समझा जाता था, लेकिन अब तलाक़ एक म्यूचुअल, आप समझ लें, कॉन्सेंट हो गई है। पहले म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको शादी कहते हैं, उसमें ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कितने साल साथ रहना है, और उसके बाद ये एकदम से तलाक़ की तरफ आ जाते हैं और बड़े हंसी खुशी इसका ऐलान करते हैं, जैसे उनके सर पे, वो पंजाबी में कहते हैं, कोई पार ही नहीं है। बॉलीवुड की सबसे बड़ी जोड़ी आज टूट गई है, यानी कि आमिर खान की हो गई है तलाक़ और अपनी दूसरी बीवी किरण राव से उनकी तलाक़ हो गई है। और इसके सिलसिले में मज़े की बात आप ये देखें कि दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने तमाम सहाफ़ी हज़रात को बुलाया और उन्होंने बताया कि जनाब हम लोग अब अलहदा रहेंगे और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो हक़ाइक़ बताऊंगी जो इससे पहले ना आपने सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना जाने होंगे, और तलाक़ के क्या बुरे असरात इस इतने बड़े सुपरस्टार की ज़िंदगी पे मुरतब हुए, जिसको भुगतना पड़ा खुद आमिर खान की अपनी ही औलाद को, कि अपनी ही बेटी की इज़्ज़त कई साल तक लुटती रही। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आमिर खान अभी बहुत छोटी एज में थे, तो उस वक्त वो फिल्मों में आ गए थे। आप लोगों को याद होगा कि उनकी जो फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, तब तक वो अपनी पहली बीवी यानी कि रीना दत्ता को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन रीना दत्ता उस वक्त स्कूल में पढ़ती थीं और आमिर खान का उन पर शदीद दिल आ चुका था। फाइनली इस जोड़ी ने यह फैसला किया कि अपने घर वालों से कहकर शादी करेंगे, लेकिन जैसे ये खबर घर वालों तक पहुंची, उन्होंने कहा कि आप लोगों की उम्रें भी बहुत कम हैं, और आमिर खान के घर वाले जो थे वो इस चीज़ को बिल्कुल भी कबूल करने के लिए राज़ी इसलिए नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री में नए नए आए हैं और अपना नाम बनाएं। जबकि रीना दत्ता के घर वालों को इस बात पर एतराज़ था कि एक फिल्म इंडस्ट्री का शख्स किस तरह से रिलायबल हो सकता है। फाइनली दोनों के घर वालों ने शदीद किस्म की नाराज़गी का इजहार करते हुए इनकार कर दिया, लेकिन क्योंकि आमिर खान और रीना दत्ता दोनों ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुके थे, लिहाजा इन्होंने अपने इस फैसले में किसी बड़े को शामिल ना करते हुए घर से भागकर शादी कर ली। आमिर खान ने किराए पे एक घर लिया और उसमें रीना दत्ता को रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कहा जाता है कि अपने स्कूल डेज़ में जब इन्होंने शादी की, यानी रीना दत्ता ने, तो शादी के बाद भी वो स्कूल जाया करती थीं, यानी कि आमिर के नए घर से। इसी दौरान इनके दो बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम इन्होंने, बेटे का नाम जुनैद रखा और बेटी का नाम इन्होंने इरा रखा। कुछ अरसा तो पसंद की शादी का बहुत मज़ा उठाया गया, लेकिन फाइनली बच्चे भी पैदा हो गए और उसके बावजूद इनके बीच में शदीद किस्म के इख्तलाफात शुरू हो गए। जैसे ही इख्तलाफात शुरू हुए, तकरीबन 1999 से लेकर सन 2001 तक इनके बीच में जो इख्तलाफात थे वो इतने ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए कि 2001 में आमिर खान ने एक फ़िल्म साइन की जिस फिल्म का नाम था लगान। लगान फिल्म के सेट पर जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई, उस वक्त उनकी सेकंड वाइफ, जो कि अब उनकी सेकंड वाइफ थी, उस वक्त थी किरण राव। तो किरण राव एक स्टेट की शहजादी भी थी। कैसे शहजादी थी ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन उस वक्त किरण राव जो हैं वो इस फिल्म की, यानी लगान फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर भी थी। तो आमिर जो हैं वो किरण के साथ बड़े इनसे मुतासिर होने लगे। मुतासिर इसलिए होने लगे कि उनको ये लगता था कि ये बड़ी वेल ऑफ फैमिली से हैं, उसके बावजूद ये इतनी मेहनती हैं और इतनी मेहनत करके ये फिल्म बना रही हैं। आमिर खान ने बाद में जाकर ये इंकशाफ किया था कि किरण जब काम के सिलसिले में आमिर को फ़ोन किया करती थी तो वो उनसे आधा आधा घंटा फ़ोन पे बात किया करते थे, और बात करने के बाद उनको ये एहसास होने लगा था कि न जाने उन दोनों के बीच में ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आमिर को किरण से बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। इसी सिलसिले में आमिर जो हैं उन्होंने किरण राव से जनाब आली कर ली शादी। आमिर ने किरण राव से शादी तो कर ली, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उनका एक एलिजिड रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि इसमें एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम भी आता है जिसने रीना दत्ता यानी आमिर खान के शादीशुदा और हस्ती बस्ती लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की थी। कौन है वो सुपरस्टार एक्ट्रेस? वो हैं, मुबैना तौर पे नाम लिया जाता है प्रीति जिंटा का। कहा यह जाता है कि दिल चाहता है फिल्म जब प्रीति जिंटा कर रही थी आमिर खान के साथ, तो उस वक्त आमिर खान का दिल बहुत बुरे तरीके से आ चुका था जनाब जी
پریتی کے اوپر، اور اس کے لیے وہ اپنا گھر بھی خراب کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے. اور جب عامر کی وائف رینا دتا کو یہ بات پتہ چلی تھی تو وہ اندر سے تقریباً ٹوٹ چکی تھی. ان کا ٹرسٹ جو ہے بہت ہی زیادہ شیٹر ہو چکا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ عامر خان بہت زیادہ سیریس تھے اور وہ اپنی وائف کو طلاق تک دینے کے لیے راضی تھے. لیکن اس وقت پریتی زنٹا نے جب دیکھا کہ اخبارات میں اور ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ ان کا اور عامر خان کا افیئر لے کر بہت زیادہ چرچا ہونے لگی ہے، تو اس بات کو لے کر پریتی زنٹا نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پریتی زنٹا اس وقت بالی ووڈ میں مزید کام کرنا چاہتی تھیں. دوسری طرف عامر خان جو تھے ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنانا چاہتے تھے، اور اس طرح ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات آتے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک ایکٹریس سے شادی کی ہے. اب پریتی زنٹا سے تو معاملہ ختم ہو گیا تھا عامر خان کا، کیونکہ نہ تو پریتی زنٹا اپنے کریئر پہ کوئی داغ لگانا چاہتی تھی، اور نہ ہی عامر خان خود کو بدنام کر سکتے تھے ایک ایکٹریس کے پیچھے. لہٰذا ان دونوں نے خاموشی سے اس الیجڈ ریلیشن شپ کو ختم کر لیا. لیکن اس سارے معاملے نے، ان تمام خبروں نے عامر خان کی جو پہلی وائف ہیں ان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا. ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے شیٹر ہو چکا تھا. لیکن جب 2001 میں عامر خان کی نظر پڑی تھی کرن راؤ پہ، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ سیریسلی ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو چھپائیں گے بالکل بھی نہیں، تاکہ ان کا ریلیشن شپ شروع سے ہیلدی ریلیشن شپ رہے. اور فائنلی 2001 میں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کرن راؤ سے شادی کریں گے. سن 2000 سے لے کر 2001 کے مڈ تک عامر خان اور کرن راؤ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں ایک ساتھ رہتے رہے. لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ان کے یہ محبت کی داستان چل رہی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو یہ بتایا کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں. لیکن عامر خان کی جو فرسٹ وائف ہیں وہ اس بات پہ شدید برہم تھیں، اور وہ اکیلے ہی اپنے دونوں بچوں کی پرورش کرتی رہیں. اور پھر آخر کار کچھ عرصہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہنے کے بعد جا کر عامر خان نے اوپنلی اعلان کیا تھا کہ انہوں نے کرن راؤ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، اور اب وہ کرن کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں. تقریباً 2004-05 کے درمیان میں انہوں نے کرن کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا آزاد. جب عامر خان کی پہلی بیوی رینا دتا الگ رہنا شروع ہو گئیں اور عامر خان کرن راؤ کے ساتھ الگ رہنا شروع ہو گئے، تو جو عامر خان کی بیٹی ہیں یعنی کہ عرا خان، ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان کی عامر کی فرسٹ وائف کے جو گھر والے تھے یا جو ان کے رشتہ دار تھے وہ انہی کی اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کرتے رہے. جی ہاں، اسے غلط مت سمجھیے گا. اس پہ تو عامر خان کی اپنی بیٹی خود لائیو چیٹ میں آ کر، انسٹاگرام پر آ کر کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کر چکی ہیں، جس میں عرا خان نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ غلط کاری ہوتی رہی کیونکہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ اس وقت نہیں تھا. باپ تو سارا دن فلموں میں بزی رہتا تھا یا وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بزی تھا، اور اس حد تک انہوں نے کہا کہ میں نفسیاتی ہو گئی تھی کہ میری اپنی ہی ماں کے جو گھر والے تھے وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، اور کئی سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہ اس حد تک ڈپریشن کا شکار ہو گئیں کہ انہوں نے باقاعدہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ جا کے اپنی ان مسائل کے بارے میں پوچھا. بعد میں وہ جو سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر تھا اس نے خود عامر خان کو اور ان کی فرسٹ وائف کو یعنی عرا خان کی جو ماں ہے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے، کسی بھی وقت یہ خودکشی کر سکتی ہے. بلکہ خود عامر خان کی بیٹی نے انسٹاگرام لائیو چیٹ میں آ کر یہ بات کی تھی کہ کسی بھی دن وہ خودکشی کر سکتی ہیں. لیکن پھر عامر خان کو شاید اپنی اس چیز کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا سمجھایا، صرف اتنا سمجھایا کہ اب تم پرانی باتوں کو اور گڑے مردوں کو اکھاڑو گی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو تم اوپنلی آ کر لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے بارے میں ذکر کرتے ہو اس کا ذکر کرنا چھوڑ دو. تو عرا خان کے ساتھ ابھی بھی نفسیاتی مسائل چل رہے ہیں، لیکن ان کا بیٹا جنید جو ہے وہ ابھی بھی پروڈکشن ہاؤس میں کام کر رہا ہے اپنے والد یعنی کہ عامر خان کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کرن راؤ کی کیا کہانی ہے اور کرن راؤ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، جو کہ ان کی سیکنڈ بیوی تھیں. اگر ہم کرن راؤ کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں جو کہ تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ کرن راؤ عامر خان کی بیوی ہیں، لیکن اصل میں وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے بلونگ کرتی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں. کرن راؤ دراصل 1973 7 نومبر کو پیدا ہوئی تھیں اور بنگلور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن وہ ایک شہزادی تھیں. کیسے؟ کرن راؤ کے جو دادا تھے وہ وانا پارتھی ایک ریاست تھی، وانا پارتھی کے وہ راجا تھے. اب آپ پوچھیں گے کہ وانا پارتھی کہاں پر ایگزیکٹلی سچویٹڈ ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جب وہ راجا تھے تو وانا پارتھی ریاست کا جو نظام ہے وہ ریاست حیدرآباد کے انڈر چلا کرتا تھا، یعنی حیدرآباد کے نظام کے تحت ماتحت یہ ریاست چلا کرتی تھی، جو کہ اب ریاست تلنگانہ میں ہے. تو
اس طرح سے یہ ایک شہزادی تھیں، لیکن اتنے اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود یہ سیلف میڈ تھیں اور یہ فلمز کی بڑی مشہور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی رہی ہیں اور فلمز کو یہ اسسٹ بھی کرتی تھیں. اور تبھی عامر خان کی جب ان پہ نظر پڑی تھی تو ان کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا، بلکہ یہ لوگ کیونکہ اس پوری فلم لگان کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو وہیں سے ان کی نزدیکیاں جو ہیں وہ اس حد تک بڑھی تھیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ کرن راؤ بڑی مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی رہی ہیں، تو انہوں نے عامر خان کی اپنی کچھ فلموں کو پروڈیوس اور ڈائریکٹ کیا تھا، جس میں سے آپ کو بڑی مشہور فلم یاد ہوگی دنگل، پھر تلاش آپ کو یاد ہوگی. ایک اور بڑی فلم ان کی ہٹ ہوئی تھی سیکرٹ سپر سٹار کے نام سے. تو یہ ساری فلمیں جو ہیں وہ کرن راؤ نے ہی پروڈیوس اور ڈائریکٹ کی تھیں. اب جب کہ اس جوڑی نے خود آ کر اس بات کا اعلان کیا ہے، ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنا گھر توڑ رہے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں یہ گھر ان کا ابھی نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ گھر تو پچھلے 1.5 سال پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح عامر خان نے پہلے شادی کا فیصلہ کیا، پھر یہ دونوں لیو ان ریلیشن شپ میں یا الیجڈ ریلیشن شپ میں رہنے لگے، اور اس کے بعد فائنلی اب خود عامر خان نے اور ان کی وائف نے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، جب لاک ڈاؤن کے تقریباً دن تھے، کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، اور ان دونوں نے اس چیز کو لے کر الگ الگ رہنا شروع کر دیا تھا. لیکن اب جب ان کو الگ رہتے ہوئے 1.5 سال گزر چکا ہے تو اس کے بعد اب آ کے فائنلی عامر خان نے اس بات کا اعلان کیا ہے اپنی وائف کے ساتھ. مجھے ان کی پریس کانفرنس دیکھ کر شدید دکھ اس وجہ سے ہوا کیونکہ کرن راؤ اس طرح سے پریٹینڈ کر رہی تھیں یا سمجھ لیں ایکٹ کر رہی تھیں کہ وہ بہت خوش ہیں، جیسے کہ ان کے چہرے پر کوئی بھی آپ کو دکھ کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ اپنے شوہر سے کتنی تنگ ہو، وہ خود چاہتی ہو کہ طلاق ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اتنے لمبے ریلیشن شپ کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی دکھ یا تکلیف ضرور نظر آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسکراتی ہوئی طلاق لے لے، کیونکہ طلاق ایک ایسا دھبا ہے جس کو سنتے ہوئے آپ کبھی بھی مسکراہٹ کے ساتھ نہیں دھو سکتے. اس کے لیے آپ کو جو صرف چاہیے وہ صرف کبھی مسکراہٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ طلاق آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے، یہ آپ کی فیملی کو توڑ دیتی ہے، یہ ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے. انفارچونیٹلی عامر خان نے اپنی پسند سے جب پہلی شادی کی اور وہ ٹوٹ گئی تو کمپنسیشن کے طور پہ ان کو اپنی پہلی وائف کو 50 کروڑ روپے دینے پڑے. اور اب فائنلی انہوں نے اب جب دوسری طلاق دی ہے اپنی بیوی کو یا لی ہے تو اس میں بھی ان کو کروڑوں روپے جو ہیں وہ ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اب عامر خان کس کے ساتھ اپنا پیئر بناتے ہیں یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. آپ لوگوں کو میری ایک چھوٹی سی ریسرچ کیسے لگی جس میں نے آپ کو عامر خان کی فرسٹ وائف سے لے کر ان کے بچوں تک اور ان کی سیکنڈ وائف سے لے کر ان کی طلاق تک کی ساری کہانی سنائی ہے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.